اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اگر گھر گھر میں دیکھا جائے تو لڑائی ہے، جھگڑا ہے، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے۔ جس گھر کو دیکھے اس گھر میں جھگڑا، اس گھر میں لڑائی، اس گھر میں بے برکتی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گھریلو زندگی نہیں بن رہی تو بھائی سمجھو کہیں دینداری میں گڑبڑ ہے، کہیں دینداری میں گڑبڑ ہے، یا میاں کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے، عموماً دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ میرے حقوق پورے ہوں اور میاں چاہتا ہے کہ میرے حقوق پورے ہوں۔ بیوی کہتی ہے کہ میری خواہش پوری ہو، میاں کہتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو۔ بیگم صاحبہ چاہتی ہیں کہ ان کا حکم چلے اور شوہر صاحب چاہتے ہیں کہ میرا حکم چلے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج گھروں کا سکون برباد ہو گیا ہے، گھروں کا سکون برباد ہو گیا ہے اور محبت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ بلکہ اب تو میں نے اکثر ساتھیوں کو یہ کہتے سنا ہے، یہ لطیفہ نہیں ایک حقیقت ہے، کہ جہاں کہیں ایک عورت اور ایک مرد کو ہنسی خوشی باتیں کرتے دیکھو تو یقین کر لو کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہو سکتے۔ جہاں دیکھو کہ مرد کا منہ مشرق کی طرف اور عورت کا منہ مغرب کی طرف ہے تو یقین کر لو کہ یہ میاں بیوی ہیں۔ یہ حقیقت ہے بھائی، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کی قسم، چونکہ معاشرے میں نیکی نہیں رہی اس لیے ایک ہونا بھی نہیں رہا، اعتماد بھی نہیں رہا، پیار بھی نہیں رہا، گھر کا سکون بھی نہیں رہا، اور اس کے اثرات ہماری اولادوں پر ہیں، ہماری نسلوں پر ہیں۔ اب اس اولاد کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ کون سنبھالے؟ وہاں تو معاملہ ہی گڑبڑ ہے، کون ان کی تربیت کرے؟ پورا معاشرہ فساد کا شکار ہو چکا ہے، معاشرتی زندگی کی بنیاد ہل چکی ہے، گھریلو زندگی کا نظام برباد ہو چکا ہے اور دینداری کا تو نام و نشان ہی مٹ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جس گھر میں بے پردگی ہوتی ہے، جہاں مرد اور عورت غیر محرموں سے آزادانہ میل جول رکھتے ہیں، اس کے گھر کے اندر اعتماد کی فضا باقی نہیں رہتی۔ وہاں عورت کو اپنے مرد پر اعتماد نہیں ہوتا اور مرد کو اپنی عورت پر اعتماد نہیں ہوتا، اعتماد کی فضا ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ازدواجی زندگی کو صحیح بنانا ایمان کا بھی تقاضا ہے اور ہماری نسلوں کی حفاظت کا بھی تقاضا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں محفوظ ہو جائیں اور ہماری اولادیں محفوظ ہو جائیں تو ہمیں اپنی گھریلو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو جاری کرنا پڑے گا۔ یقین جانیں، اگر کوئی مرد اپنی نگاہ کو پاک کر لے تو اسے گھر کی عورت حور نظر آئے گی، اور اگر اس نے اپنی نگاہوں کو پاک نہیں رکھا تو اس کے گھر میں حور بھی بیٹھی ہوگی تو بھی اسے باندھی نظر آئے گی۔ یہی معاملہ عورت کا ہے۔ اگر عورت کی نگاہیں پاک ہیں، اس کا دل و دماغ پاک ہے تو اس کا میاں ہی اس کے لیے سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر اس کا دل و دماغ پاک نہیں ہے، نگاہیں پاک نہیں ہیں،
تو پھر مرد چاہے جتنی ہی خوبیوں والا کیوں نہ ہو اس کی نگاہوں میں نہیں جچے گا۔ اسی لیے عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اب جو زندگی گزر رہی ہے اس میں اپنی اولادوں کو جب ازواجی زندگی سے منسلک کرنے لگیں تو اس وقت بھی ان چیزوں کی فکر کریں کہ کہاں کس کی اور کون سی عادت والی بیٹی گھر میں لا رہے ہیں، آپ کے داماد کیسے ہیں، کن لوگوں کو گھر داماد بنا رہے ہیں، کس کو بہو بنا رہے ہیں، اس کی گہری فکر کریں۔ گھر دلوں کے جڑنوں سے بنا کرتے ہیں، اینٹوں سے نہیں بنا کرتے۔ اگر یہ دل جڑ جائیں تو جھوپڑیوں کے اندر بھی سکون اور مزے کی زندگی ہوگی، اور اگر دل ٹوٹے ہوئے ہوں تو محلات کے اندر بھی زندگی اجڑی اجڑی نظر آئے گی۔ اگر دل جڑے ہوں تو روکھی سوکھی پر بھی زندگی بہت پرسکون انداز میں گزر جائے گی، اور اگر دل جڑے ہوئے نہ ہوں تو طرح طرح کے کھانے کے دسترخوان لگے ہوں تب بھی زندگی بے چین رہے گی، بے سکون رہے گی۔ دلوں کو جوڑنے والی چیز نیکی ہے، ایمان والی زندگی ہے، نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں والی زندگی ہے۔ عورت بھی ان ہدایت پر عمل کرے اور مرد بھی ان ہدایت پر عمل کرے، مرد کا تحفظ کرے، اس کی دلجوئی کرے، اس کو توجہ دے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، دل سے اس کا سہارا بنے، اور عورت بھی اپنے میاں کی اطاعت کو اپنا مقصد بنائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کی خوبی یہ ہے کہ اس کی زبان پر ہر وقت اللہ کا شکر ہو، اس کی زبان میں مٹھاس ہو، غیروں کے لیے نہیں بلکہ اپنوں کے لیے۔ اب تو غیروں کے لیے مٹھاس ہے، اپنوں کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ غیروں سے بولے گی تو شہد سے زیادہ میٹھا انداز ہوگا، اور جب اپنوں سے بات کرے گی تو ایسا لگے گا کہ اس جیسی کڑواہٹ کہیں ہے ہی نہیں۔ زبان کی میٹھی ہو، ہر وقت اولاد کو جلی کٹی نہ سنائے۔ اس کی آنکھوں میں حیا ہو، اس لیے کہ آنکھ اور چہرہ دل کا آئینہ ہوا کرتا ہے۔ آنکھ میں حیا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 داماد بنائے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی باحیا انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہوتے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر پیر سمیٹ لیتے تھے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا یہ معاملہ حضرت عثمان کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا، عثمان سے کیوں نہ حیا کروں، عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایسے باحیا اور اپنی ذمہ داریوں سے واقف داماد تھے۔ حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا تھا۔ شادی کے بعد ہی حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لو، میں باہر کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہوں۔ گھر کے کام کاج کی زیادتی کی وجہ سے ایک مرتبہ جنتوں کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے۔ حضرت علی نے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باندیاں آئی ہوئی تھیں، ایک باندی تم بھی لے آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، بیٹی ابھی مدینے کے بہت سارے ضرورت مند باقی ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں پھر تمہاری ضرورت پوری کر دی جائے گی۔ ہاں ایک بات بتاتا ہوں، اس پر عمل کر لو، دنیا میں بھی راحت مل جائے گی اور آخرت میں بھی مل جائے گی۔ حضرت فاطمہ نے کہا، ابو جان ضرور بتائیے۔ فرمایا، جب رات کو بستر پہ جاؤ تو باوضو 33 مرتبہ سبحان اللہ،
33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ دنیا کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی تھکاوٹ بھی پیش نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، ازواجی زندگی دینداری والی ہونی چاہیے۔ ہماری دینداری صرف مسجد تک نہ ہو، بلکہ ہماری گھریلو زندگی ہماری دینداری کا نمونہ ہو۔ میں اچھے خاصے دینداروں کو دیکھتا ہوں کہ ان کی زندگی الجھی ہوئی نظر آتی ہے، مسائل کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ یہ مسائل کیسے حل کیے جائیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ان اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس بندے کے اندر ہمیں سکون مل جائے گا، اس بندے کو سکون مل جائے گا۔ پھر بیرونی حالات ہمیں کچھ پریشان ضرور کریں گے، لیکن گھر آتے ہی سکون مل جائے گا۔ گھر کی ملکہ چند میٹھے بول بولے گی، ہماری دلجوئی کرے گی، ہماری پریشانی دور کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینداری والی زندگی عطا فرمائے۔